نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب ملک شام تشریف لے گئے، فلسطین بیت المقدس جب فتح ہوا تو لباس کی یہ کیفیت تھی کہ پیبند زدہ لباس تھا، اور ایک اونٹنی تھی، اس پر ایک غلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر وہ سواری کرتے تھے تو غلام مہار پکڑ کے چلتا تھا، اور کچھ دیر غلام اوپر بیٹھتا تھا تو امیر المومنین اس کی مہار پکڑ کے چلتے تھے. تو جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر صحابہ نے استقبال کیا لشکر نے، اور کہا کہ اب تو چونکہ آپ نے آگے جانا ہے تو آپ اچھا لباس پہن لیجیے تاکہ ان کی نظر میں آپ کی عزت ہو، وقت ہو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تاریخی جملہ کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے. ہماری عزت لباس کے ساتھ نہیں ہے، کسی مکان کے ساتھ، کسی کھانے پینے کے ساتھ، کسی اچھی عمارت کے ساتھ نہیں. ہماری عزت جو ہے وہ تو اسلام کے ساتھ ہے. اگر اسلام کی خوبی اندر ہے تو عزت ہے، اور اسلام کی خوبی نہیں ہے تو ظاہری اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ انگریزوں کی نقالی اختیار کرتے ہیں، تو انگریز بھی دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنی وضع کو چھوڑ رکھا ہے، اور بہروپی یہ ہے کہ ہماری وضع کو اختیار کر رکھا ہے، تو ان کی نظر میں بھی ان کی عزت اور احترام نہیں ہوتا. ہاں، جو لوگ اپنی وضع کے مضبوط ہیں تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دین پر پکے ہیں، سچے ہیں. تو ایسی سچائی انسان کے اندر ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ انسانیت کی بات تو یہ ہے کہ آدمی انگریزی پڑھ کر بھی اپنی ہی وضع پر قائم رہے. جتنی چاہے انگریزی پڑھے، کس نے منع کیا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن اپنی وضع کو، اپنی شناخت کو نہ کھوئے. اپنی شناخت بہت ضروری ہے. واللہ ایسے شخص کی زیادہ عزت ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ لندن میں ایک نوجوان تھا، پاکستانی فیملی سے، جب یونیورسٹی میں گیا تو اس کی وضع خطا بدل گئی. اس میں چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی اور صحیح چہرہ صحیح بنا لیا. تو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی شناخت یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کسی کو بتانا پڑے کہ میں عبداللہ عبد الرحمن ہوں. دور سے مجھے دیکھ کر کوئی پہچان جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. تو اپنی شناخت کو اس نے بدلا، فوراً صحیح حلیے کے اندر آیا، اور کہاں جا کے؟ یونیورسٹی میں جا کے، وہ بھی لندن کی. تو ہمارے واللہ ایسے شخص کی زیادہ عزت ہوتی ہے جو اپنی وضع پر قائم رہتا ہے. مگر آج کل مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ سب کے سب وضع اور فیشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اس کو سرمایہ عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے خاک بھی عزت نہیں ہوتی. یہ لوگ خود ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں جن کی وضع اختیار کرتے ہیں. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اس سے عزت ہوتی ہے تو یہ برائے نام عارضی عزت ہے. اصلی عزت کمال اسلام سے ہے. عزت اور کمال اسلام سے ہے. مسلمانوں کو اس کی کوشش کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے خراب خستہ رہو کہ بدن پر چیتھڑے لگا لو، نہیں، لباس صحیح سالم پہنو، مگر یہ کیا ضرور ہے کہ قیمتی بھی ہو، وضع اور فیشن بھی ہو. یہ سب تکلفات ہیں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے یہ رائے دی تھی
کہ عمدہ کپڑے پہن لیجئے تاکہ ظاہری شان و شوکت بھی ہو جائے، تو انہوں نے اس سے صاف انکار فرما دیا کہ ہمارے لیے اسلامی عزت کافی ہے اور کسی عزت کی ضرورت نہیں۔ شاید آپ یہ کہیں کہ حضرات صحابہ کی تو بات ہی اور تھی، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو لیجئے میں آپ کو اسی زمانے کی نظیر دکھاتا ہوں۔ ابھی کا ذکر ہے، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اور یہ نقشبندی سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ آپ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا کی وضع کس درجہ سادہ تھی، مگر اس سادگی ہی میں ان کی وہ عزت تھی کہ بڑے بڑے نواب اور رؤسا اور وزراء مولانا سے ملنے آتے تھے اس سادہ وضع کے ساتھ۔ اور مولانا جس کو جی میں آیا، جو جی میں آیا کہہ ڈالتے تھے، جلالی بھی تھے، غصہ بھی آتا تھا، جس کو جو جی میں آیا کہہ ڈالتے تھے، مگر ان کی باتوں سے برا کوئی نہ مانتا تھا، بلکہ ان کی وہ غصے کی باتیں بھی بھلی معلوم ہوتی تھی، جس کی وجہ وہی سادگی تھی۔ ان کی طبیعت بالکل سادہ بچوں کی سی تھی، اس لیے کسی کو کوئی بات ان کی ناگوار نہ ہوتی تھی، جیسے بچوں کی حرکات ناگوار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں سادگی سے کرتے ہیں، بناوٹ سے نہیں کرتے۔ تھانہ بھون میں ایک شخص گالیاں بہت دیا کرتا تھا۔ ایک تقریب میں کے موقع پر انہوں نے برادری کو جمع کرنا چاہا، اسی کے گھر پہ کوئی تقریب تھی، تو لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ یہ ہم کو گالیاں دیتا تھا، ہم اس کے ہاں نہ جائیں گے۔ جب معلوم ہوا کہ برادری والے اس وجہ سے نہیں آتے تو انہوں نے معذرت کی کہ اچھا آئندہ ایسا نہ کروں گا، اب تو خطا معاف کرو۔ لوگوں نے کہا کہ شاہ ولایت صاحب کے مزار پر چل کر عہد کرو، وہ راضی ہو گیا اور عہد کو چلا۔ تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ شاہ ولایت صاحب، یہ برادری کے ایسے ویسے لوگ، اس کو گالی دے دی، مجھ سے عہد کراتے ہیں کہ کسی کو گالی مت دینا۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اب سے ان ایسے ویسے لوگوں کو گالی نہ دوں گا۔ گالی دے کے بولا کہ ان کو گالی نہ دوں گا۔ سب لوگ ہنس پڑے کہ ظالم سے عہد کرتے ہوئے تو گالی چھوٹی نہیں، آئندہ کیا چھوڑے گا، یہ بیچارہ معذور ہے۔ آخر برادری کے سب آدمی ان کے یہاں آ گئے، اور پھر کسی نے ان کی گالی کا برا نہ مانا، کیونکہ سمجھ گئے کہ یہ سادگی سے گالی دیتا ہے، قصدن بناوٹ کر کے نہیں دیتا۔ اس حکایت سے میرا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے اس فعل کو اچھا ثابت کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ کبھی برے فعل سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک چور کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھا، پوچھا کہ بھائی اس کو پھانسی کیوں ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا پکا چور تھا، ایک بار گرفتار ہوا تو اس کا دائنا ہاتھ کاٹا گیا، پھر بایاں پیر کاٹا گیا، پھر بھی چوری سے باز نہ آیا تو خلیفہ نے پھانسی کا حکم دے دیا، اب پھانسی پہ لٹکا دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر اس کے پیر چوم لیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ چور کے پیر چومتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے چوری کی وجہ سے اس کے پیر نہیں چومے، بلکہ اس کے استقلال کے قدم کے پیر چومے ہیں، کہ یہ اپنے محبوب پر گو وہ مذموم ہی تھا، ایسے استقلال سے جمع رہا کہ اسی میں جان دے دی۔ چوری محبوب تھی نا، اور وہ مذموم چیز ہے، لیکن استقلال اس کے اندر تھا کہ اس مذموم پر جو اس کا محبوب تھا لیکن تھا مذموم برا، اس پر جمع رہا، اس پر جان دے دی۔ افسوس ہم اپنے محبوب محمود کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ ہر شر کی بات سے اللہ والے خیر کی بات نکال لیتے ہیں۔ تو جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے برے فعل سے نتیجہ اچھا نکال لیا، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ گو اس شخص کا گالیاں دینا برا فعل تھا، مگر سادگی کے ساتھ تھا، یہ اس میں خوبی تھی۔
جس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ اس کی باتوں کا برا نہ مانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سادگی اور بے تصنعی عجب عجب چیز ہے، یعنی بناوٹ جس کے اندر نہ ہو اور سادگی ہو، بڑی عجیب چیز ہے، جو تلخ کو شیریں کر دیتی ہے، کڑوے کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ یہی بات مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں تھی کہ ان کا غصہ اور تیزی سادگی کی وجہ سے تھی، اس لیے کسی کو ناگواری نہ ہوتی تھی۔ بعض دفعہ وہ بڑے بڑے عہدیداروں کو ایسی تیز تیز باتیں فرما دیا کرتے تھے کہ ہم ویسی باتیں کریں تو ایک دن میں بدنام ہو جائیں۔ ایک مرتبہ وزیر حیدرآباد مولانا کے یہاں حاضر ہوئے۔ اب حیدرآباد دکن کی بڑی ریاست تھی اور اس کے نواب اور ان کے وزراء بڑے پاورفل لوگ تھے۔ تو وزیر صاحب مولانا کے یہاں حاضر ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ ارے نکالو، ارے اس کو نکالو۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضرت حیدرآباد کے وزیر ہیں۔ ہمارے تو میں کیا کروں؟ کیا میں ان سے تنخواہ پاتا ہوں؟ تھوڑی دیر میں فرمایا کہ اچھا، رات کے 2 بجے تک رہنے کی اجازت ہے، رات کے 2 بجے تک رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد چلے جائیں۔ بیچارے وزیر نے اسی کو غنیمت سمجھا، اور اس کی تہذیب دیکھیے، آج کسی کو کہو تو برا لگ جائے گا، لیکن وہ اس زمانے کے سلاطین اور حکمران بھی اتنے مہذب تھے۔ اس کی تہذیب دیکھیے کہ رات کے 2 بجے فوراً چلا گیا۔ خدام نے کہا بھی کہ صبح کو چلے جائیے گا، اب تو مولانا سو رہے ہیں، انہیں کیا خبر ہوگی؟ کہا کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا چاہیے۔ تو کہہ دیا، وہ کہہ دیا، بس اب حضرت کی اجازت نہیں ہے، میں نہ ٹھہروں گا۔ تو مولانا بڑے سے بڑے کو ایسی تیز تیز کہہ دیتے تھے اور کچھ کسی کو ناگوار نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ لیفٹیننٹ گورنر نے آپ کی زیارت کو آنا چاہا، انگریز تھا، اور اپنے سیکریٹری کے ذریعے سے باقاعدہ اجازت حاصل کی۔ مولانا نے اجازت دے دی اور لوگوں سے فرمایا کہ وہ ہم کو کیا جانے، یعنی وہ تو انگریز ہے، اور ہمیں کیا جانے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو سارا زمانہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بیٹھیں گے کہاں؟ ہمارے یہاں تو سونے کی کرسی بھی نہیں، یعنی وہ بڑی گولڈن کرسی پہ بیٹھتے تھے وہ لوگ، تو ہمارے یہاں تو سونے کی کرسی بھی نہیں۔ تو خدام نے عرض کیا کہ حضرت وہ لکڑی کی کرسی پر بھی بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا۔ پھر فرمایا کہ کیا ہم لیفٹیننٹ گورنر کو دروازے تک لینے جائیں؟ اب یہ سادگی کی بات ہے۔ عرض کیا کہ اگر مزاج چاہے تو مذائقہ بھی نہیں۔ یہ باتیں ان کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی، مگر کچھ دیر کے بعد مولانا بھول بھال گئے، اور جب وہ تاریخ آئی جس میں لیفٹیننٹ گورنر کو آنا تھا، تو حضرت نے نہ کچھ سامان کیا نہ استقبال کیا، بھولے گئے تھے، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھے تک نہیں، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اب لیفٹیننٹ گورنر تو بیٹھ گئے، باقی سب انگریز جوان جو ان کے ساتھ تھے کھڑے رہے۔ ایک میم بھی کھڑی رہ گئی، وہ اپنی میم بھی ساتھ لایا تھا۔ تو مولانا نے ایک الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹھ جا، گھڑا اوندھا کر کے کہا کہ بی تو اس پر بیٹھ جا، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ پھر لیفٹیننٹ گورنر نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان حکومت دی ہے، دیکھو ظلم مت کرنا، دیکھو ظلم مت کرنا ورنہ تم سے حکومت چھن جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت ہمیں کچھ تبرک عطا فرمائیے، کچھ تبرک دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ غریب کے پاس تمہارے دینے کو کیا رکھا ہے؟ پھر خادم سے فرمایا کہ ارے بھائی مٹھائی کی ہنڈیا ذرا لانا، کچھ چورا پڑا ہو تو ان کو دے دے، یہ مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ چورا تھوڑا تھوڑا سب کو بانٹا گیا، مٹھائی کی ہنڈیا میں مٹھائی کا چورا تھا، تو تھوڑا تھوڑا سب میں بانٹا گیا، اور سب نے نہایت ادب سے اس کو لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ لیفٹیننٹ گورنر کو مولانا کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مولانا حاکم تھے یا نواب اور رئیس تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر آخر یہ دلکشی کس چیز کی تھی کہ دل کھنچتے ہیں، دل مائل ہوتے ہیں؟ یہ دلکشی کس چیز کی تھی کہ مسلم اور غیر مسلم ان کے دروازے پر آتے تھے؟ صاحبو، یہ سادگی ہی کی دلکشی تھی، تکلف اور تصنع سے یہ بات پیدا نہیں ہوا کرتی۔ اسی کو فرماتے ہیں دل فریباں نباتی ہما زیور بستن، دل بر ماس کے با حسن خدا داد آمد، زیر بارن درختاں کے ثمرہا دارن، اے خوشا سرو کے ازبند غم آزاد آمد۔ کہ دل فریباں نباتی زیور متعارف سے مزین ہے، ہمارے محبوب میں حسن خدا داد ہے، جو درخت پھلدار ہے وہ زیر بار ہے، اور سرو بہت اچھا ہے کہ ہر غم سے آزاد ہے، کہ وہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے۔ حضرت بس آزادی یہ ہے جو ان حضرات میں تھی، یہ آزادی نہیں ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ بدون کرسی کے بیٹھ ہی نہ سکیں، یہ تو پوری قید ہے۔ بس وضع ایسی ہوتی ہے، اگر وہ مکمل ہی ہو تو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور ادھوری ہو تو بری معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً کوٹ پتلون کے ساتھ دہلی کا جوتا برا معلوم ہوتا ہے، نیز دو پلی ٹوپی بھی اس پر بدی معلوم ہوتی ہے کہ پینٹ کوٹ ہے اور دو پلی کی ٹوپی اوپر پہنی ہوئی ہے۔ اب کوٹ پتلون ہو تو اس کے ساتھ جوتا اور ٹوپی بھی اسی کے مناسب ہونا چاہیے۔ تو بتلائیے یہ قید ہوئی یا نہیں؟ اور ایک لباس ہی میں کیا، میں تو ہر تکلف کو قید سمجھتا ہوں۔ بس آزادی یہ ہے کہ انسان ایک شریعت کی قید کے سوا کسی قید کا پابند نہ ہو، ایک قید کو اپنا لے، باقی قیدوں سے آزاد ہو جائے۔ یہ قید تو ضروری ہے، یعنی شریعت کی قید، یہ قید تو ضروری ہے، اس کا باقی رہنا تو مطلوب ہے، مگر میں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ قید گراں نہیں ہے، واللہ اس میں وہ لذت ہے کہ جو اس کا پابند ہے وہ کبھی اس سے خلاصی نہیں چاہتا۔ کیونکہ اسیرت نہ خواہد رہائی زبن، شکارت نہ جوید خلاصت کمن، کہ تیرا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا، تیرا شکار کمن سے خلاصی نہیں ڈھونڈ رہا۔ یہ تو زلف یار کی قید ہے، یہ جو قید ہے شریعت کی، یہ تو زلف یار کی قید ہے، اور زلف یار کی قید سے کون رہائی چاہتا ہے؟ ہاں، جو اس قید کا پابند ہے کہ جو یار کی زلف کا اسیر ہو گیا، اس کا قیدی بن گیا، تو جو اس قید کا پابند ہے وہ باقی تمام قیود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق تو یوں کہا جاتا ہے، گرد و صد زنجیر آری بگلم، غیر زلف آ نگار مقبلم، کہ اگر 200 زنجیر بھی لاؤ میں توڑ ڈالوں گا سوائے اپنے محبوب کی زلف کی زنجیر کے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، خواہ لباس میں پیبند لگے ہوں یا جوتا ٹوٹا ہوا ہو، کیونکہ وہ ان سب کو محبوب کی طرف سے سمجھتا ہے، اور ہرچے از دوست می رسد نیکوست، کہ جو کچھ محبوب کی طرف سے پہنچے بس وہ بہتر ہی ہے، جو دوست کی طرف سے پہنچے وہ بہتر ہے۔ بس آپ اس قید زلف سے نہ گھبرائیں، اس قید زلف سے نہ گھبرائیں، کیونکہ واللہ یہی عزت کا طریقہ ہے، یہی عزت کا ذریعہ ہے۔ باقی سب قیدیں توڑنے کے قابل ہیں، اس قید سے آدمی خدا کا غلام بنتا ہے، اور باقی قیود سے نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے۔ اس قید سے، شریعت کی قید سے اللہ کا غلام بنتا ہے، اور باقی جو قید ہے نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے۔ اور خدا کا غلام، خدا کا غلام سب کا بادشاہ ہوتا ہے، خدا کا غلام سب کا بادشاہ ہوتا ہے، اور نفس و شیطان کا غلام سب کا غلام ہے۔ عجیب بات ہے، وہ ہر جگہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی سادہ ہونی چاہیے جیسی سلف کی زندگی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب لباس تبدیل کرنے کے لیے عرض کیا گیا، اول آپ نے اپنے مذاق کے مافق انکار کیا اور فرمایا کہ ہم کو خدا نے اسلام سے عزت دی ہے، بس یہی عزت ہمارے واسطے کافی ہے، لباس کی عزت ہم کو نہیں چاہیے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت مسلمانوں کی دل جوئی ہی کے لیے لباس بدل لیجئے۔
کہ چلو ہمارے مسلمانوں کا دل خوش ہوگا، ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ یہ بھی اسلام کا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بات اپنی وضع اور اپنے مذاق کے خلاف ہو اور شریعت سے ممنوع نہ ہو تو احباب کے اصرار پر ان کی دلجوئی کے لیے کر لینا چاہیے کہ بھئی چلو دوسروں کا دل خوش ہوگا، چلو کر لو، لیکن وہ کوئی ناجائز کام نہ ہو، جائز کام ہو۔ دل جوئی شرعن مطلوب ہے بشرطے کہ حد جواز تک ہو، شریعت کی حد سے باہر نہ ہو۔ افسوس آج ہم میں یہ بات نہیں رہی، حالانکہ یہ خاص مسلمانوں کا وصف ہے اور اشاعت اسلام زیادہ تر اسی دلجوئی سے ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ شمشیر کے لیے شمشیر زن بھی تو چاہیے، وہ تلوار چلانے والے بھی تو چاہیے، تو وہ شمشیر زن کہاں سے جمع ہو گئے تھے؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی نے جمع کیا تھا۔ وہ جو تلوار چلانے والے تھے ان کو حضور کے اخلاق نے جمع کیا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ دراصل اشاعت اسلام اخلاق اسلامیہ سے ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے رؤسا نے آپ کو سخت جواب دیا اور قبول اسلام سے انکار کر دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بستی کے شودوں کو بھڑکا دیا، گنڈے بدماش قسم کے لوگ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیلے پتھر پھینکیں۔ اس وقت غیرت خداوندی کو جوش ہوا اور بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس کو ساتھ لے کر آئے اور عرض کیا کہ حق تعالی نے سلام کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کا برتاؤ آپ کے ساتھ دیکھا ہے اور ملک الجبال کو حکم دے دیا ہے کہ آپ جو کچھ اس سے فرمائیں گے یہ اس کی تعمیل کرے گا۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ اسی وقت طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دے، باہم ملا دے، جسے ساری آبادی پس کر رہ جائے۔ مگر اللہ رے آپ کی رحمت، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھ کو، چھوڑ دو مجھ کو اور میری قوم کو، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، اور اگر یہ اسلام نہ لائیں تو مجھے امید ہے کہ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی شخص خدا کی توحید کا اقرار کر لے۔ آپ کی دلجوئی کی یہ حالت تھی کہ جب بنو ثقیف کے کفار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتارا کہ پاس ان کی خاطر مدارات اچھی طرح ہو سکے گی کہ آپ کے حجرے کے ساتھ ہی مسجد تھی، حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو بنی ثقیف کے لوگوں کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کی زیادہ دیکھ بھال ہو سکے گی۔ اور یہ بھی مصلحت تھی کہ مسلمانوں کی عبادات اور نماز وغیرہ کو اچھی طرح دیکھ لیں، چنانچہ ان پر اس کا اثر ہوا اور وہ اسلام لانے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر یہ بھی دلجوئی کی کہ بعض نے اسلام لانے کے لیے یہ شرط پیش کی تھی کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں گے، بعض نے کہا کہ ہم جہاد نہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بہتر ہے تم زکوٰۃ نہ دینا، تم جہاد نہ کرنا۔ صحابہ کو اس شرط کی منظوری پر حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ اسلام لے آئیں گے تو سب کچھ کریں گے، کیونکہ جب اسلام دل میں آ جاتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، کس کے تیرا شناخت جاں راچے کند، فرزند و عیال و خان و ماں راچے کند، کہ جس شخص نے تجھ کو پہچان لیا وہ جان کو کیا کرے گا، اہل و عیال مال و اسباب کو لے کر وہ کیا کرے گا۔ اسلام کے بعد نہ مال کی محبت رہتی ہے نہ جان کی، اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حسین کسی سے کہے کہ مجھے دیکھو، اور دیکھنے والا کہے کہ اس شرط سے دیکھتا ہوں کہ بیوی کو نہ چھوڑوں گا، اور وہ اس شرط کو منظور کر لے، تو حقیقت میں یہ منظوری محض ظاہری ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیکھنے کے بعد یہ خود ہی سب کو چھوڑ دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری بھی محض ظاہری تھی، جو حقیقت میں نامنظوری تھی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ سب شرطیں اسلام لانے سے پہلے ہی ہیں، اسلام کے بعد یہ خود ہی سب کچھ کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اسلام کے بعد ان لوگوں نے جہاد بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، اس دلجوئی ہی سے لوگ کھنچے چلے آتے تھے۔ اسی لیے ہمارے اکثر بزرگوں نے
نرمی اور دل جوئی سے بہت کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر دین آخری الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين.